ہوتا ہے جب ماضی میں جب بہت سارے سفر کے وسائل نہیں تھے اور لوگ پیدل یا گھوڑوں پر یا اونٹ پر سفر کرتے تھے تو ان کے گھر سے سفر سے روانہ ہونے سے پہلے ان کے گھر والے، ان کے ذمہ دار ان کے ساتھ میں ایک پوٹلی دے دیا کرتے تھے. سن رہے نا؟ ایک پوٹلی ہوتی تھی جس میں کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس میں کچھ ان کے کام کی چیزیں ہوتی تھیں، کچھ روپیہ بھی ہوتا تھا تھوڑا، جو سفر میں اور سفر کے بعد وہ منزل پر پہنچنے پر تھوڑا ان کے لیے کام میں آئے. اس کو کہتے ہیں زادرہ. تاکہ درمیان میں جہاں پر ان کو بھوک پیاس کا احساس ہو، نہیں ملے کچھ، تو پھر وہ اس کو استعمال کر سکیں. لیکن یہاں پر زادرہ وہ نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو کوئی ایسی چیز یہاں پر آخر میں کوئی تھوڑے ناشتے کے علاوہ کچھ دینے والے نہیں ہیں، اور یہ مادی چیز ہے، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم ایک پیغام کے ساتھ میں آپ کو روانہ کرتے ہیں تو وہ چیزیں اس پیغام کی شکل میں جانے والوں کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر کام میں آتی ہیں، صرف اس سفر میں نہیں. جیسے شفیع صاحب نے بتایا کہ 10ویں کے امتحان کے ہال تک، تو میں اس کو آگے لے کر جاؤں گا کہ 10ویں کے امتحان کے ہال میں، پھر اس کے بعد 10ویں کے رزلٹ کے دن، پھر رزلٹ کے بعد، پھر رزلٹ کے بعد اگلے 2 سال جب آپ HSC امتحان کی تیاری کریں گے 2 سال تک، پھر اس کے بعد جب آپ آگے گریجویشن کریں گے، اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، پھر اس کے بعد جب آپ زندگی میں اپنے پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی پرسنل لائف جو ہوتی ہے ایکٹیو، اس کو شروع کریں گے اور ایک صحت مند معاشرے میں ایک اچھے شہری کے طور پر آپ اپنی زندگی جئیں گے، اس وقت تک وہ چیزیں آپ کے کام میں آئیں، ایسی چیزیں ہم سکھا کے آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی چیز کا ایک چھوٹا سا گول ہوتا ہے. چھوٹا سا گول یہ ہے کہ بھئی آپ کو میں 4 دن کی چیزیں کچھ سکھا دوں اور 4 دن کے بعد میں وہ ختم ہو جائے اس کی اہمیت. لیکن یہاں پر ایک ویژن، یہاں پر ایک بصیرت ہے، لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی ایک کامیاب شہری کے طور پر گزرے، اور اس کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے طلبہ یہاں، چونکہ اب ساتھ میں 9ویں کے طلبہ کو بیٹھانے کا کیا مقصد ہے، یہ بھی ایک بہت اہم سوال کی بھائی ہم تھوڑی نہ جا رہے ہیں، لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگلے سال پھر انہی دنوں میں آپ وہاں پر ہوں گے اور آپ کے یہاں پر کوئی اور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ چیزیں بہت معمول کی چیزیں ہیں اسکول. میں اپنے 1987 میں نے SSC امتحان پاس کیا تھا، اس کو اب کتنے برس ہو گئے سوچیں آپ. تو اس وقت کا مجھ کو ایسا چیزیں جو لاتا ہوں میں تو میری اسکول کی کہیں سے لاتا ہوں، بھلے وہ اتنا منظم نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ چیزیں اس وقت بھی ہو رہی تھی. تو وہ چیزیں آج میرے کام میں آ رہی ہیں جو میرے اساتذہ نے مجھ کو سکھائی تھی، میرے ہیڈ ماسٹر نے مجھ کو سکھائی تھی، یا انہوں نے جن لوگوں کو لایا تھا انہوں نے جو سکھایا تھا، وہ آج ہمارے سفر میں، اس زندگی کے پروفیشنل لائف میں، ہماری آج کی اس معاشرتی زندگی میں ہم کو ایک رہبری کے لیے کے طور پر وہ کام میں آ رہا ہے کہ وہ ہمارے رہبر ہیں. تو اس لیے بھی آپ کو یہاں پر بٹھایا جاتا ہے کہ آپ اس سے سیکھیں، اگلے سال کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کریں. یہ 9ویں جماعت کے طلبہ کو، 9ویں جماعت کے طلبہ کو یہاں پر بٹھانے کا مقصد ہے. ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ہمارا آج کی زندگی کیا ہے، ہمارے طلبہ آج کیا کر رہے ہیں، کتنا وقت وہ پڑھائی کو دیتے ہیں، اساتذہ کی باتوں کو کتنی سنسیریٹی سے لیتے ہیں، خود اپنے مقصد کے اپنے گول کے تعلق سے، اپنا زندگی کے مقصد کے تعلق سے ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، کتنا سوچتے ہیں مستقبل میں. کیا آپ کو لگتا ہے بہت آسان ہے زندگی؟ بہت آسان ہے. جس نے زندگی کو بہت آسانی میں لیا، یہ سوچتا رہا کہ یہ تو بہت آسان ہے، گزر جاتی ہے، کیا میں اس مقام پر یا یہ لوگ اس مقام پر
بہت آسانی سے پہنچ گئے ہوں گے؟ کیا آپ کے ٹیچر جو آپ کو پڑھاتے ہیں آپ کو لگتا ہے بہت آسانی سے سفر ہوتا رہا یہ؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں ایسے کہ یہ سفر آسانی کا تھا؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی نہیں سوچتا ہے، سب کو اندازہ ہے کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی کہ دکھائی دیتی ہے۔ تو ہم کو وہ جو دشواریاں راستے کی ملنے والی ہیں، جو مشکلات آنے والی ہیں، اس کے تعلق سے تیار ہونا ضروری ہے، اور وہ تیاری کے ساتھ میں آپ کو سامنے لانا، یہ آج ہمارا مقصد ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ ہم لوگ جو تیاری کے لیے یہاں پر جمع ہیں، ابھی آپ کو مستقبل کا ایک ویژن دے کر بھیجیں، ایک بصیرت کے ساتھ میں بھیجیں۔ کسی بات ایس ایس سی امتحان نہ کامیاب ہوں، بلکہ ایس ایس سی کے بعد میں زندگی کا ہر امتحان آپ اچھے نمبروں سے کامیاب کرتے ہوئے بڑھے، جب جا کر آپ اس شکل میں سامنے آئیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سال بھر میں کتنے سارے رول ماڈل لائے کہ نہیں لائے؟ یا پچھلے سال بھی آپ نے دیکھے کتنے سارے رول ماڈل ہم نے لائے کہ نہیں کوئی کامیاب طالب علم ہے یہاں کا، میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں کہ دیکھو آپ بھی ایسے بن سکتے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مقصد واضح ہے کہ ہم آپ کو مستقبل میں اس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی، تیاری کرنی پڑے گی، کچھ عزم حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، جب جا کر آپ ہوں گے۔ کیا آپ ایک عام سی زندگی گزار کے، بے صبری کا مظاہرہ کر کے، غلط طریقوں کو اپنا کے اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ؟ میرے کچھ سوال ہیں، کیونکہ ان کے جواب ہمارے جو مقرر ہیں وہ آپ کو خود بتاتے رہیں گے۔ میں اس تعلق سے زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو سال بھر وہ باتیں کرتا رہتا ہوں آپ سے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ آپ کو کتنی ذہنی تیاری کی، کتنی نفسیاتی تیاری کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے اصل میدان میں اترنے کے لیے، اور وہ اپنی زندگی کا اصل میدان ایک دم سامنے کھڑا ہے۔ جیسے ہی آپ اس گیٹ کو پار کر لیں گے آج یا ایس ایس سی امتحان کے رزلٹ کے اگلے دن، اس کے بعد وہ میدان آپ کے سامنے ہے جہاں پر آپ کی رہنمائی کرنے والا کوئی ایک شخص نہیں رہے گا۔ یہاں پر ایک نہیں بلکہ 40-50 لوگوں کی ایک ٹیم تھی، اور آپ کو لگتا تھا کہ بھئی میرے لیے یہ حاضر ہے، لیکن اب اس کے بعد میں سوائے آپ کے والدین کے، اگر وہ میچور ہے اس تعلق سے، بصیرت رکھنے والے ہیں، تو ہی آپ کو کریں گے، ورنہ کوئی آپ کو وہ سب میدان میں رہنمائی کرنے والا نہیں ملے گا، بلکہ یہ بولیں گے کہ بھئی ادھر ہے راستہ، جاؤ دیکھو۔ آپ کوئی نئے شہر میں جاتے ہیں اور اترتے ہیں، اور اس کے بعد میں بولتے ہیں کہ بھئی میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، وہ سی ایس ٹی جانا چاہتا ہوں، وہ فلاں کسی آفس میں جانا چاہتا ہوں، کدھر ہے؟ وہ پہنچا کے دیتا ہے کیا آپ کو؟ پہنچا کے دیتا ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جیسے جانا اگلا سگنل ملے گا، وہاں سے ایسے مڑ جانا، پھر یہ ہوگا، پھر ایک سگنل اور آئے گا، پھر وہاں سے لیفٹ لے لینا، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ والا دور آپ کا اب شروع ہونے والا ہے، اور اس کا احساس بہت سارے طلبہ کو، بلکہ سینکڑوں طلبہ کو یہاں سے جانے کے بعد اگلے ہی لمحے میں ہوا ہے، اور وہ آ کر مجھ سے انہوں نے کہا کہ سر آپ صحیح کہتے تھے، زندگی میں رہنمائی کی بڑی کمی ہو گئی ہے، ابھی تک بہت اچھی رہنمائی ہو رہی ہے اور اب وہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو میں یہی سوچتا ہوں کہ جو رہنمائی حاصل ہو رہی ہے اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لوگوں کا کیا ہے؟ میرے پاس ابھی 2 دن پہلے جب لوگ آئے تھے باہر سے، ایک اسکول سے، ایک جونیئر کالج سے، انہوں نے ڈیٹا بتایا کہ ہمارے لڑکے سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں۔ کل ایک جلسے میں بیٹھا، ظفر عالم سر تھے، اور وہ جانتے آصف جامعی سر تھے، کسی شہر کے علاقے میں جلسہ ہوا، میں بھی وہاں ایک مقرر کے طور پہ تھا۔ وہاں موضوع تھا کہ لڑکوں کا گرتا ہوا تعلیمی معیار اور سماج میں لڑکیوں کے رشتوں کے مسائل۔ اب آپ سوچیں ذرا، میں آپ کو کتنی پرسنل چیزوں سے جوڑ رہا ہوں، آپ خود غور کریں۔ ابھی یہ سب لائف کو چھوڑ دیں، ایک لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، کیونکہ لڑکیوں کی تعلیم بہت ہو رہی ہے، گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہونا ایک دم معمولی بات ہو گئی لڑکی کے لیے، لیکن جب اس کے لیے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں
تو اس کو سامنے جو ایک بھیڑ نظر آتی ہے لڑکوں کی، نوجوانوں کی، تو وہ ہوتی ہے SSC فیل، SSC پاس، زیادہ سے زیادہ HSC فیل یا HSC پاس، گریجویٹ دکھائی نہیں دیتا، کوئی اچھی کمپنی والا میں کام کرنے والا دکھائی نہیں دیتا. کیا امیزون میں پیکنگ کرتا ہے، سیلس مین ہے، وہ جو کھانا پہنچانے والا کون سا کمپنی ہوتی ہے جو ڈیلیوری بوائے کرتا ہے کا کام کرتا ہے، کسی کمپنی میں کمپیوٹر پر 60,000 کما لیتا ہوں سر، میں فخر سے بتا رہی ہے سر 60,000 کما لیتا ہوں سر بہت اچھا کما رہا ہوں. اور والدین کو سب سے بڑا احساس یہ ہے کہ ہمارا بچہ تو کمانے لگا ہے. یہ جو ڈس بیلنس ہوا ہے کہ لڑکیاں پوسٹ گریجویٹ ہیں، لڑکیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، یہ دراصل ہمارے لڑکوں کی نااہلی، لاپرواہی، تساہلی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے تعلیم پر توجہ نہیں دے، اور انہوں نے تعلیم پر توجہ دے کے وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور خود ان کے لیے بھی اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ کیا یہ عدم توازن ہم کو آگے برقرار رکھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، وہ جو لوگ آئے تھے میرے پاس، کہ 50% یا 55% جو ہے بڑی مشکل سے اپنی تعلیم آگے کی پڑھنے کے لیے 11-12 میں جاتے ہیں، اور 45 سے 50% جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں پوری طرح. اور اسی لیے مجھ کو کوئی دکھائی دیتا ہے، ایک لڑکا ہرے مسالے کی گاڑی پر میرے محلے میں بولتا ہے، میں جاتا ہوں تو بولتا ہے سنڈے کو کبھی کبھی میں بازار کرتا ہوں گھر کا، تو بولتا ہے کہ سر آپ رکھ لیں گے لے کے جاؤ. میں بولا میں پیسہ دیے بغیر نہیں لوں گا نا. نہیں سر آپ نے مجھ کو پڑھایا ہے. کیا میں وہ خوشی چاہتا ہوں؟ وہ حلال روزی کما رہا ہے، میں نے اس کو برا نہیں کہا، میں نے کسی کو برا کہا جو کوئی غلط روزی کما رہا ہے، تو محنت کر رہا ہے. لیکن کیا میں اس سے ایز اے ٹیچر اس کا کیا اس صورت میں ملنا میری خواہش تھی؟ میں ایک پلمبر کو بلاتا ہوں، وہ پلمبر میرا واٹر پمپ درست کرتا ہے، اور آخر میں بولتا ہے کہ بھائی 350 ہوئے تھے سر، لیکن آپ 300 روپئے مجھ کو دے دیں. کیا میں اس دن کے لیے اس کو یہاں سے پڑھا کے روانہ کیا تھا، اس گیٹ کے باہر بھیجا تھا؟ میں ایک شخص رکشا میں بیٹھتا ہوں کسی دن، اور رکشا میں 15 روپیہ ایک ناطے کا ہوتا ہے، لیکن میرے پاس 5 روپئے چھٹے نہیں نہ اس کے پاس ہے. تو وہ فوراً بولتا ہے سر دے دیں 10 یا نہ دیں، آپ نے مجھ کو پڑھایا ہے. کیا میں اس مقام کے لیے اس کو یہاں سے روانہ کیا تھا؟ نہیں کیا. دراصل ہم ایک اچھے مقام اور منصب پر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں کسی دفتر میں جاؤں، وکیل کے، کسی ڈاکٹر کے یہاں جاؤں، اور وہاں سے وہ ڈاکٹر کھڑا ہو جائے اور وہ بولے کہ سر آپ نے مجھ کو پڑھایا تھا. میں یہ تصویر مستقبل کی اپنے ذہن میں اپنے اسٹوڈنٹس کے تعلق سے سجا کر بیٹھا ہوں یا بیٹھتا ہوں. اور ہر ٹیچر جو آپ کا ہوتا ہے وہ اسی پوزیشن میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، صرف ہیڈ ماسٹر نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ پوری وہ ٹیم جو آپ کی تربیت کرتی ہے، آپ کو تعلیم دیتی ہے، آپ کو سکھاتی ہے. 6 برس تک آپ کے پاس اس اسکول میں اس کا ویژن ہم نے یہ بنانے کی کوشش کی کہ آپ مستقبل میں اپنے طلبا کو ایک اچھی جگہ دیکھیں اور اس کے لیے ان کی تربیت کریں. میرا خیال ہے کہ یہ ویژن ابھی ادھورا ہے، اور اس ویژن پر ہم کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کتنے ایسے طلبا ہیں جو آج عزم کرتے ہیں میری اس آخری اسپیچ میں، میری اس آخری تقریر میں جو آپ سے میں مخاطب ہوں کہ نہیں سر میں اگلے 10 برس بعد، اگلے 12 برس بعد چاہے آپ نہ ہوں، اور یقینی طور پہ میں نہیں رہوں گا، لیکن میں اس ادارے میں واپس لوٹ کر آؤں گا اور ایک ایسی پوزیشن میں آؤں گا کہ مجھ کو سب دیکھیں گے، بولیں گے کہ یہ اسی اسکول کا طالب علم ہے، یہیں سے تھا یہ نکلا ہوا. میں نے کتنے وکیل ایسے بیٹھایا ہوں لا کے. ایک مرتبہ 7 وکیل ایک ساتھ بیٹھے تھے یہاں پہ، آپ کو پتا نہیں ہے شاید، 5-7 سال پہلے، کووڈ کے 2 سال پہلے، کہ 7 وکیل ایک ساتھ، صرف وکیل تھے پورے، صرف. ایک مرتبہ 3 سے 4 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تھے، ایک مرتبہ صرف جو ہے وہ ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے صرف. تو ایسے کتنے ہر سال یہ ترتیب میں بنا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کو اس طرح کا بننے کی اپنے اندر ایک جذبہ، ایک چاہت جو ہے آپ کے اندر بیدار ہو جائے کہ نہیں میں ایسے ہی بن کے دکھاؤں گا اور واپس آؤں گا.
دیکھو سب کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، سب کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے ہار جانا یہ مردوں کی علامت ہے۔ جب خواتین جو ہے آج کے دور میں وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور حوصلے کا مظاہرہ کر رہی ہیں تو مردوں کے لیے یہ شرم کی بات ہے، ذلت کی بات ہے کہ وہ بولے کہ نہیں اب مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ شرم کی بات ہے۔ پوری جو ہے ایک آدھے بازو کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ہم مساوات کی بات کرتے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں کی تھی کہ لڑکیاں جو ہے وہ مردوں سے آگے نکل جائیں۔ ہم نے ہر مرتبہ ماضی میں ہمارے جو سوشل ریفارمرز ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مساوات پر یہ جو ہے دنیا چلے گی۔ تعلیم کا جب تحریک کا زور پکڑا تعلیم کی تحریک نے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ لڑکیاں بھی برابر میں آئیں، لیکن لڑکیاں آگے نکل چکی ہیں اور مجھ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھ کو بہت خوشی ہے کہ وہ آگے نکلی اور نکلے وہ آگے۔ میں خود اپنے فیملی میں اپنے بچوں کو بچیوں کو پڑھانے والا شخص ہوں، میری بچی ڈاکٹر ہوئی ہے، وہ سب جانتے ہیں، حالانکہ مجھ کو ڈاکٹری نہیں کروانا، نہ اس کے جہاں شادی کیا میں نے اس کو نہیں کروانا، ان کو نہیں کروانا، لیکن میں نے کیا، یہ علامت ہے میرے ذہن کی تبدیلی کی۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ پیچھے رہ گئے تو کیا مسائل مستقبل میں پیش آنے والے ہیں۔ اور میں اسی کے لیے یہ جو پروگرام اس طرح کے منعقد کرتا ہوں، میری ٹیم کے ہر ساتھی کا وہی جذبہ میرے ساتھ میں لگا ہوا ہے کہ سر اپنے بچے کو اچھی پوزیشن میں ہم کو ملے۔ آج کتنے لوگ عزم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعلیم نہیں چھوڑیں گے، وہ جو 40% کا یہ آپ آسانی میں اٹھا رہے ہیں، ذرا ایک منٹ اب ہاتھ نیچے کریں، بڑی تعداد ہے، اتنے لوگ، اس کا مطلب یہ کہ تعلیم نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ابھی آپ کو میں اگلے تھوڑے 2 منٹ میں بات بول کے ہٹ جاؤں کہ اتنے آسان نہیں ہے۔ ابھی آپ کے والدین بولیں گے رمضان آ گیا بیٹا، لالا شاپنگ میں جگہ خالی ہے دکانوں میں، لو بہن جی، لو بھابھی جی، لو آپا جی، لو اماں جی، کپڑے بتائیں گے، کیونکہ 500 روپے روز آئے گا، 400 روپے روز آئے گا، اور آپ جائیں گے پھر آپ کو یہ لگے گا کہ ٹھیک ہے 400 روپے روز آ رہا ہے، آپ کے والدین میں کچھ بچہ تو 400 روپے روز آ رہا ہے، کیا کرے گا پڑھائی کر کے؟ چھڑوا دیں گے، اس کی 10ویں کے بعد چھڑا دیں گے۔ ابھی یہ 10ویں کے امتحان کے دوران رمضان ہے، آپ میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے کہ وہ لالا شاپنگ میں یا اس طریقے کی دکانوں میں نوکری کر لیں گے ٹیمپرری؟ کریں گے آپ؟ جو کرے گا وہ اپنی زندگی کا ایک اپنا جو سہانا خوشنما اس کا جو مستقبل ہے اس کو برباد کرے گا، کیونکہ وہ ذمہ داری والدین کو لینا پڑے گی آپ کی کہ نہیں میں وہ کمی پوری کروں گا، میں وہ کمی پوری کروں گی گھر میں رہ کر۔ ایسا ماں آپ کی یا آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو یہ سوچنا پڑے گا، اور اس طریقے سے وہ کام آگے بڑھے گا۔ جس دن انہوں نے آپ کو کام پہ لگا دیے اس کے بعد میں آپ کی تعلیم سے دلچسپی ختم ہوتی چلی جائے گی اور آپ بولیں گے کہ یہ میرے کام کا نہیں، اور پھر وہی ہوگا کہ ایک دن آپ مجھ کو جب میں کپڑا خریدنے جاؤں گا وہاں پر آپ مجھ کو دکھائی دیں گے مالک کے طور پر نہیں، ایک سیلس مین کے طور پر، سیلس مین بہت لڑکے کے طور پر رکھا ہوں، اس کو 200 روپے میں رکھا ہوں سر، آپ نے پڑھائے گا اس کو؟ ہاں ہاں سر ذرا سکھاؤ سر، وقت پہ بھی نہیں آتا سر، یہ بھی ہو چکا ہے میرے ساتھ۔ سر آپ کا اسٹوڈنٹ ہے کیا؟ ارے سر کیسا ہے سر؟ سر صبح وقت پہ نہیں آتا ہے سر، 2 گالی دے کے بھگا دوں گا تو۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ جملے بھی میں نے سنا، یعنی وہاں بھی دیکھیں تو ایک اچھا مستقبل کا خاکہ ذہن میں رکھ کر اس پروگرام کو ایک پورے ویژن کے ساتھ ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شعیب ابکی سر کا کہ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا۔ میں جب پروگراموں میں جاتا ہوں کہیں بھی، ممبئی، تھانے، کہیں بھی ادھر ادھر، تو جہاں پر مجھ کو جو مقرر ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے بچوں کی تربیت کرنے کا اہل ہے، میں اسی دن محفوظ کر لیتا ہوں اپنے ذہن کی ڈائری میں وہ نام اور بول دیتا ہوں، بلکہ میرا کوئی ساتھی ہوتا میں اس کو بول دیتا ہوں کہ میں ان کو بلانے والا ہوں۔ اور ایسی جگہ پر ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں بھی وہاں پہ ایک مقرر تھا، یہ بھی مقرر تھے، تو میں نے سوچا کہ میرے بچوں کے لیے ان سے موضوع نام نہیں ہو سکتا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سر کہ آپ نے میری دعوت کو قبول کیا اور پورے احساس کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ وقت پر یہاں پر پہنچے۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جو یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے اس کا پورا بھرپور فائدہ لیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو
प्रोग्राम होता है, इसमें नहुम जमात के टीचर्स की बड़ी मेहनत होती है, क्योंकि नहुम जमात के टीचर्स को कुछ काम दिया जाता है बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन का, जिसको मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन वो काम के बगैर भी ये प्रोग्राम इतना आसानी से मुनाकिद नहीं होता है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें हमारा कोऑपरेशन किया, क्योंकि ये कोऑपरेशन दरअसल हमारे तलबा की ज़िंदगी बनाने के लिए होता है। तो मुस्तकबिल में मैं इंशाअल्लाह फिर अगले साल आपसे मिलूंगा। मैंने अभी सर को बताया, शोएब सर को, कि मैंने एक शख्स को सिर्फ 2 मरतबा यहाँ पर बुलाया, सिर्फ एक ही शख्स है, वो भी 4 साल के गैप से। इस प्रोग्राम में मैं रिपीट नहीं करता हूँ, किसी भी प्रोग्राम में रिपीट करता हूँ, लेकिन एक शख्स को रिपीट किया हूँ, और अब उनको लाने का इरादा मेरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि शोएब सर को कभी फिर मुस्तकबिल में एक मरतबा फिर हम याद करेंगे, तो इंशाअल्लाह उनके लिए नेक ख्वाहिशा। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर सब जमा हैं। इसको इनसिंसियरिटी से ना सुने, गैर संजीदगी से ना सुने। बाहर से बैठियत मुकर्रिर बुलाया है, उनका एक अपना तजर्बा है, एक अपना मिजाज है ट्रेनिंग का, वो उस तरीके से आपको करेंगे। उनकी एक एक बात को अपनी उस पोटली में जो ज़ादे राह के नाम पे आपके साथ दी जा रही है, आप बांध कर रखें, इंशाअल्लाह ये काम में आएगी। बहुत कीमती सरमाया होगा आपकी ज़िंदगी के उस सफ़र का, जिसकी शुरुआत आज आप गहुम के इस संगे मील हासिल करने के बाद जो इम्तिहान, जो सफ़र शुरू करने वाले हैं, उस सफ़र का सरमाया होगा। एक एक जुमला उसको बेवकती के साथ में ना लें, उसको हल्के में ना लें, उसको निहायत संजीदगी से लेकर आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी। अल्लाह हाफ़िज़।